السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ روزے کا کفارہ کتنا ہوتا ہے اور روزے کا کفارہ کس طرح ادا کریں، تو اس کا جواب میں آپ حضرات کی خدمت میں دو الگ الگ فتووں کی روشنی میں پیش کر رہا ہوں، جن میں سے ایک مادر علمی دارالعلوم دیوبند اور دوسرا بنوری ٹاؤن کراچی کا فتویٰ ہے۔ ان دونوں فتووں کو سن کر کے بات آپ حضرات کے اچھے سے سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ آپ سے گزارش ہے آپ ویڈیو کو مکمل آخر تک سماعت فرمائیں، اور یہ فتوے آپ سننے کے ساتھ ساتھ اپنی اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ حضرات دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ سوال اور جواب کی روشنی میں سماعت فرمائیں۔ کسی نے پوچھا ہے، میرا سوال یہ ہے کہ روزے کا کفارہ کتنا ہے؟ یہ تھا سوال، اس کا جواب یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو شخص عمدن روزہ رمضان المبارک کا توڑ دے تو 60 روزے مسلسل یعنی لگاتار اور ایک روزہ قضا کا یعنی 61 روزے رکھنا اس کے ذمہ واجب ہے۔ اگر اس پر قدرت نہ ہو تو 60 مساکین یعنی غریبوں کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلانے سے کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اگر علاوہ رمضان المبارک کے کوئی دوسرا روزہ توڑ دیا تو ایک روزے کی قضا واجب ہے۔ کتب فقہ و فتاوی میں اس کی صراحت ہے، واللہ تعالی عالم۔ دارالفتاء دارالعلوم دیوبند۔ یہ تھا مادر علمی دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ۔ اب آپ حضرات بنوری ٹاؤن کراچی کا فتویٰ بھی سوال اور جواب کی روشنی میں سماعت فرمائیں۔ اسی صاحب نے سوال کیا ہے، ایک روزے کا کفارہ کتنا ہے اور کتنے مسکینوں کو کھانا دینا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، جواب سے پہلے یہ سمجھ لیجیے کہ ایک ہے روزے کا کفارہ، دوسرا ہے روزے کا فدیہ۔ دونوں کا حکم درج کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، وہ شخص جس میں روزہ فرض ہونے کی تمام شرائط پائی جاتی ہوں، رمضان کے اس ادا روزے میں جس کی نیت صبح صادق سے پہلے کر چکا ہو، عمدن روزہ توڑ دے یعنی بدن کے کسی جوف میں قدرتی یا مصنوعی منفذ سے کوئی ایسی چیز پہنچائے جو انسان کی غذا یا دوا کے طور پر استعمال ہوتی ہو، یا جمع کرے یا کرائے، ان تمام صورتوں میں روزہ ٹوٹ جائے گا اور روزے کی قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی واجب ہوگا، اور اس فعل پر توبہ و استغفار بھی کرنا لازم ہوگی۔ کفارے میں اس پر مسلسل 60 روزے رکھنا ضروری ہوگا۔ اگر درمیان میں ایک روزہ بھی رہ جائے تو 89 رکھنا لازم ہوں گے۔ اگر اس کی قدرت نہ ہو تو 60 مسکینوں یعنی غریبوں کو صدقہ فطر کی مقدار غلہ یا اس کی قیمت دینا لازم ہے۔ ایک صدقہ فطر کی مقدار نصف سا پونے 2 کلو گندم یا اس کی قیمت ہے۔ ایک مسکین کو 60 دن صدقہ فطر کے برابر غلہ وغیرہ دیتا رہے، یا ایک ہی دن 60 مسکینوں یعنی غریبوں میں سے ہر ایک کو صدقہ فطر کی مقدار دے دے، دونوں جائز ہے۔ صدقہ فطر کی مقدار غلہ یا قیمت دینے کے بجائے اگر 60 مسکینوں کو ایک دن صبح و شام، یا ایک مسکین کو 60 دن صبح و شام کھانا کھلا دے تو بھی کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اور اگر آپ کی مراد روزے کے کفارے سے فدیہ ہے تو اس کی تفصیل یہ ہے۔ نمبر 2، جو شخص بڑھاپے یا دائم المریض ہونے کی وجہ سے روزے رکھنے پر قادر نہ ہو اور نہ ہی مستقبل میں اس کی صحت کی کوئی امید ہو، تو ایسے شخص کو ہر روزے کے بدلے میں پونے 2 کلو گندم یا اس کی قیمت بطور فدیہ دینی ہوگی، لیکن اس کے بعد اگر صحت یاب ہو گیا تو دوبارہ روزے قضا کرنا ضروری ہوگا، اور جو رقم فدیے میں دی وہ صدقہ شمار ہوگی۔ عام بیماری جس میں صحت یابی کی امید ہو اس میں روزے کا فدیہ ادا کرنا درست نہیں ہے۔ اگر روزوں کی ادائیگی پر قدرت حاصل ہونے کے بعد کوئی شخص زندگی میں روزے نہ رکھے تو ایسے شخص پر موت سے پہلے وصیت کرنا لازم ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال میں سے میرے اوپر واجب الادا قضا روزوں کا فدیہ ادا کر دیا جائے۔ اگر کسی شخص کا انتقال ہو جائے اور اس سے ذمہ قضا روزے باقی ہوں تو اگر اس نے فدیہ ادا کرنے کی وصیت کی ہو تو ورثہ پر لازم ہوگا کہ اس سے 1/3 طریقہ میں سے فی روزہ ایک فدیہ ادا کریں، لیکن 1/3 سے زائد سے فدیہ ادا کرنا واجب نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر اس نے وصیت ہی نہ کی ہو تو بھی ورثہ پر فدیہ ادا کرنا لازم نہیں، البتہ ادا کرنے سے ادا ہو جائے گا اور میت پر بڑا احسان ہوگا۔ واللہ تعالی عالم۔ یہ تھا بنوری ٹاؤن کراچی کا فتویٰ۔ امید ہے آپ حضرات کی یہ دونوں فتوے سن کر یہ بات اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔